ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن ہم اپنی زندگی میں وہ مشکل ترین دور سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ نہ حقیقت میں وہی ہماری کہانی کا سب سے مضبوط اور متاثر کن موڑ ہوتا ہے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے انجام کو آغاز سے بہتر بنا دے گا، اور اس سے پہلے ہمیں اپنے حصے کی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ بے شک اللہ نوازتا ہے، وہ رحمان ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، میری بہت دعائیں تیرے کن کی منتظر ہیں، اب تو کن فرما دے۔ ہمیں اللہ اپنی جنت میں رہنے کی اجازت تب دے گا جب ہم اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کریں گے کہ جن سے اللہ کو اپنے بندے پر رحم آ جائے۔ اور اللہ تو الکبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیفوں سے بے خبر ہے؟ ایک دن کن فیکن کا سما چھا جائے گا، تمہاری ویرانی زندگی میں اجالا آ جائے گا، روتی ہوئی آنکھوں میں پھر سے امید کی کرن جگائے گا۔ تمہارا رب تمہیں اپنے محبت کے رنگ دکھائے گا، وہ تم پر اپنے کرم کی ایسی نگاہ ڈالے گا، تمہاری ادھوری کہانی پھر سے مکمل کر دے گا۔ تمہارے صبر کا وہ تمہیں جلد انعام لوٹائے گا۔ اللہ کی بات کرنے سے دل بدلتے ہیں، اور اللہ سے بات کرنے سے مخدر۔ تمہاری امید کو اللہ اب تک برقرار رکھے ہوئے ہے، کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہت کے سفر پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو تیری رضا ہے۔ یہ جو دل تھک جاتے ہیں پھر اللہ کے در پر یہ سکون پاتے ہیں۔ بس یقین رکھو اللہ پر، تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری دنیا کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ تم سمجھ نہ پاؤ، تمہاری عقل حیران رہ جائے گی۔ اللہ راہیں یوں بنا دے گا تمہیں شکر کرنے کا۔ اللہ ایک دن ایسا بھی دے گا کہ امید ہار چکے ہو تو اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا، اور پھر اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول کر تمہارا مقدر خوشیوں سے بھر دے گا، اور ان مشکلات لمحوں کو تمہارا اللہ ایک دن ضرور راحتوں میں بدل دے گا، چاہے صدیاں ہی کیوں نہ لگ جائے۔ ایک دن اللہ تمہیں تمہاری منزل ضرور دے گا۔ جب اللہ کن فرمائے گا پھر رب کی کوئی بھی دعا فیکن سے محروم نہیں رہے گی۔ اللہ تمہیں ایسے ہی تڑپتا ہوا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر اللہ نے تمہیں تمہاری من پسند چیز عطا نہیں کی تو وہ تمہیں سکون اور اپنی محبت ضرور دے گا۔ کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ پھر سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ عرش والے میری آبرو سلامت رکھنا، فرش پر بس میں تیرے سہارے جیتی ہوں۔ غم اور مشکلات میں صرف اللہ کو یاد کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اگر وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے، بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ امید رکھو رب سے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے ارادے اور یقین کو توڑ کر ہم کو سمجھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیے اور نتیجہ خدا پر چھوڑ دیجیے۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ دعا کا صلہ نہ ملے۔ یا تو وہ چیز تمہیں دے دی جاتی ہے یا ہماری دنیا بدل دی جاتی ہے۔ ایک وقت تھا میں کہتی تھی کہ میں اتنی دعائیں مانگتی ہوں مگر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ لیکن میں غلط تھی۔
میری دعائیں قبول ہوتی تھی، پر میں نے کبھی غور نہیں کیا، میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ اب جب محسوس کرتی ہوں اس کی رحمتیں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اور جب دعا قبول ہوتی ہے میرا اس ذات پر یقین اور پکا ہو جاتا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں۔ آپ کی مانگی ہوئی کوئی بھی دعا، کسی بھی وقت میں کیا گیا صبر، آپ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات، تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن رائگاں نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ وہ لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے، بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ سراسر خیر تھی۔ تکلیف ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور جانتے ہو جو یہ راستہ ہے تکلیف سے خدا تک کا، یہ بہت